بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے اسم کی علامت کے بیان میں اخبار عنہ کا ذکر پڑھا تھا، تو حضرت مصنف اخبار عنہ کا معنی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا أَوْ مُبْتَدَأً۔ پچھلے سبق میں ہم نے اخبار عنہ کا ترجمہ آپ کی سمجھ کے اعتبار سے مسند الیہ ہونا کیا تھا، تو اسی کو محکوم علیہ بھی کہتے ہیں۔ تو مصنف نے یہاں پر اخبار عنہ کا معنی بیان کیا کہ اور اخبار عنہ کا معنی ہے محکوم علیہ ہونا، تو اسی کو مسند الیہ کہتے ہیں اور محکوم علیہ بھی۔ آپ نے نحمیر میں پڑھا ہوگا کہ مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم لگایا جائے، تو اسی کو محکوم علیہ کہتے ہیں۔ محکوم علیہ کا معنی جس پر حکم لگایا جائے، تو کہتے ہیں اور اخبار عنہ کا معنی ہے محکوم علیہ ہونا۔ اور یہ جملوں میں محکوم علیہ ہونا کب پایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں لِکَوْنِهِ فَاعِلًا او مفعولا او مبتدأً۔ یہاں مفعولا سے مراد مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، جس کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کے فاعل یا نائب فاعل یا مبتدا ہونے کی وجہ سے، یعنی محکوم علیہ یا مسند الیہ ہونے کی یہ تین صورتیں ہیں۔ یا تو وہ اسم جملہ میں فاعل واقع ہوگا یا نائب فاعل یا مبتدا، تو ان تینوں صورتوں میں وہ محکوم علیہ اور مسند الیہ ہوتا ہے۔ ہاں، مبتدا جو ہے اگر اس پر کوئی لفظی عامل آ جائے جیسے انا وغیرہ یا کانا وغیرہ، تو ان کا جو اسم ہوگا وہ اسم وہاں پر مسند الیہ اور محکوم علیہ ہوگا، کیونکہ وہ بھی حقیقت میں مبتدا ہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ جب لفظی عامل سے خالی ہوتا ہے تو مبتدا کہتے ہیں، اور لفظی عامل اس پر آ جائے تو اب اسی کو اس کا اسم کہا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى۔ یہاں سے اسم کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں کہ اسم کی اصل کیا ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسم کی اصل سمون ہے، یعنی اس کے آخر میں واو ہے، تو آخر میں جو واو تھا وہ تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا اور شروع میں عوضاً حمزہ وصل بڑھا دیا گیا، تو یہ اسم ہو گیا۔ اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسم کی اصل وسمن ہے، یعنی اس کے شروع میں واو ہے اور اسی واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا یا اس کے عوض میں حمزہ وصل لایا گیا تو وہ اسم ہو گیا۔ تو چونکہ اسم کی اصل کے سلسلے میں دو گروہ ہے، تو اب دونوں کے اعتبار سے وجہ تسمیہ کیا ہوگی اور ان دونوں میں سے مختار مذہب کیا ہے، تو مصنف علیہ الرحمہ اسم کی وجہ تسمیہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب مختار کی بھی طرف اشارہ کر دے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، یعنی یہ حضرت مصنف ان لوگوں کا مذہب اختیار کر رہے ہیں جو اس کی اصل سمون مانتے ہیں۔ تو چونکہ سمون جو مادہ ہے اس کا معنی بلندی ہوتا ہے، اور اسم چونکہ اپنے قسیمین یعنی فعل اور حرف کسی کی جو قسمیں ہوں
وہ ساری قسمیں آپس میں ایک دوسرے کے قسیم کہلاتے ہیں۔ تو اسم کا قسیم ہوا فعل اور حرف، تو اسم چونکہ فعل و حرف پر بلندی رکھتا ہے، ان پر فوقیت رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ اسم مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے اور مسند بھی ہو سکتا ہے، جبکہ فعل مسند ہوتا ہے مگر مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اور یہی دو چیزیں جملہ کا رکن ہیں، جملہ کا اصل جز ہیں۔ تو جو جملہ کا اصلی جز اور وہ بھی دونوں بن سکے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان پر فوقیت رکھتا ہے۔ جو فقط ایک جز بن سکتا ہے یا کوئی جز ہی نہیں بن سکتا، تو اسم چونکہ دونوں جز بن سکتا ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ دونوں ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اسے بلندی حاصل ہوئی۔ تو چونکہ اسم کے اندر بلندی ہے، اس وجہ سے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَىٰ قَسِيمَيْهِ، اور اس کا نام اسم رکھا جاتا ہے اس کے اپنے دونوں قسیم یعنی فعل اور حرف پر بلند ہونے کی وجہ سے، فوقیت رکھنے کی وجہ سے۔ لا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، نہ کہ اس کے معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے۔ اس میں تردید ہے دوسرے مذہب کی، ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل وسمن ہے، اور وہ کہتے ہیں وسم کا معنی چونکہ علامت ہوتا ہے اور اسم اپنے مسمى پر علامت ہوا کرتا ہے، یعنی اسم جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اسم یہ لفظ جو ہے یہ سن کر کے ہم اس مسمى کو جان لیتے ہیں، تو گویا کہ یہ اس پر علامت ہوا، تو یہ اپنے معنی اور مسمى پر علامت ہے، اس وجہ سے اس کا نام اسم رکھا گیا۔ تو حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مذہب مختار نہیں، میرے نزدیک پسند نہیں، اس لیے اس کی تردید کر دی اور کہا لا لکونہ واسما علی المعنی، نہ کہ اس کے معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے۔ اب آگے فعل کی تعریف کر رہے ہیں۔ وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی، اور فعل کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور وہ دلالت تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے مقترن ہو۔ کا ضرب یضرب یضرب، جیسے ضرب یضرب اور اضرب، تو ضرب یہ مارنے کے کام پر دلالت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ زمانہ ماضی سے مقترن ہے۔ یوں ہی یضرب یہ فعل مضارع ہے اور اس سے مارنا اور ساتھ ساتھ زمانہ حال یا استقبال سمجھا جاتا ہے، اور اضرب یہ فعل امر ہے جو مارنے کے کام اور زمانے استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ وعلامتہ، یہاں سے فعل کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ وعلامتہ ان یصح الاخبار به لا عنہ، اور اس کی علامت ہے مسند ہو سکنا اور مسند الیہ نہ ہو پانا۔ لا عنہ مطلب یہ ہوا کہ اس کی علامت ہے صرف مسند ہونا، نہ کہ مسند الیہ ہونا۔ تو لا عنہ لگا کر کے اس کی علامت ہونے اور خاصہ ہونے کو متعین کیا، کیونکہ اگر فقط ان یصح الاخبار به کہتے، لا عنہ نہ کہتے، تو یہ فعل کی علامت اور فعل کا خاصہ نہ ہو پاتا، کیونکہ مسند ہونا یہ اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو جب فعل کی علامت کہتے مسند ہونا تو یہ اس کی خاص علامت نہ ہوتی، اسی لیے لا عنہ لگا دیا، اس کی علامت ہے صرف مسند ہونا، مسند الیہ نہ ہونا۔ تو یہ بات فعل ہی میں پائی جاتی ہے کہ وہ فقط مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور اسم جو ہے وہ مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ علامتہ ان یصح الاخبار به لا عنہ، اور فعل کی علامت ہے کہ فعل کی علامت ہے مسند ہونا اور مسند الیہ نہ ہونا۔ ودخول قد والسین وسوف والجزم، اور چار علامتیں یہاں ایک ساتھ بیان کی ہیں، اور اس کے شروع میں قد اور سین اور سوفا کا داخل ہونا، اور والجزم اور آخر میں جزم کا داخل ہونا۔ اور اگر اس کو ہم حرف جزم، بلکہ یہی جزم سے مراد جو حرف جازم کا اثر ہوتا ہے جزم، وہی مراد لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کی چار علامتیں کیا ہو گئیں؟ قد اور سین اور سوفا اور جزم کا داخل ہونا۔ قد کی مثال قد ضرب، سین جیسے سیضرب، سوفا جیسے سوف یضرب، اور جزم کی مثال لم یضرب۔ والتصریف الی الماضی والمضارع،
اور ماضی اور مضارع کی گردان ہونا۔ تو ماضی اور مضارع کی طرف گردان یہ اسم میں نہیں ہوتی بلکہ صرف فعل میں ہوتی ہے، کیونکہ فعل ہی زمانے ماضی اور زمانے حال و استقبال اپنے اندر رکھتا ہے، تو اسی کی گردان ہو سکتی ہے ماضی اور مضارع کی طرف۔ اسم کے اندر یہ بات پائی نہیں جاتی۔ اسم کی جو گردان ہوتی ہے وہ فقط تثنیہ اور جمع کی جانب یا تصغیر وغیرہ اس کے لے آتے ہیں، تو وہی چند صیغے اسم کے بنتے ہیں۔ وَكَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، اور اس کا امر یا نہیں ہونا، تو امر و نہیں ہونا بھی یہ فعل کا خاصہ اور فعل کی علامت ہے۔ وَاتصال الضمائر البارزة المرفوعة، اور ضمائر بارزہ مرفوعہ کا متصل ہونا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ضمیر بارز مرفوع متصل کا اس کے آخر میں ہونا، جیسے ضربت۔ دیکھیے جو فاعل کی ضمیر فعل کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور وہ ضمیر مستتر نہ ہو بلکہ بارز ہو، یعنی اس میں پوشیدہ نہ ہو بلکہ وہاں پر ظاہر ہو، جیسے فعل ماضی میں ضربا اور ضربت کے علاوہ جو صیغے ہیں ان سے تمام صیغوں میں ضمیر بارز مرفوع متصل پائی جاتی ہے۔ ضربا میں الف، ضربو میں واو، ضربتو میں تائے متکلم، ضربتا میں تائے مفتوح، تو یہ سب ضمیر مرفوع متصل ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل کا آخر میں ہونا یہ فعل کی علامت ہے، اس میں ضمیر بارز مرفوع متصل نہیں پائی جاتی۔ جیسے ضربتو، ضربتو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو ضربتا بھی پڑھ سکتے ہیں، ضربتی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سب ضمیر بارز مرفوع متصل ہے۔ وتاء التانیث الساکنہ، اور تائے تانیث ساکنہ کا متصل ہونا، نحو ضربت، اور تائے تانیث ساکنہ کا متصل ہونا۔ تو تائے تانیث متحرکہ جو ہے وہ اس میں آتی ہے، اور تائے تانیث ساکنہ یہ صرف فعل میں آتی ہے، اس میں نہیں آتی، جیسا ضربت۔ ونون تاکید، اور تاکید کے دونوں نون یعنی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کا متصل ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ، تو یہ سب فعل کے خاصے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جتنی علامتیں اوپر بیان کی گئی ہیں تو یہ سب اسم کی فعل کی خاص علامتیں ہیں، صرف فعل ہی میں پائی جائیں گے، کسی اور میں نہیں، کیونکہ خاصہ کا معنی بتایا جا چکا ہے کہ خاصہ اسے کہتے ہیں جو ایک شے میں پایا جائے اور دوسرے میں نہ پایا جائے۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ، اور اخبار بھی کا معنی ہے محکوم بھی ہونا، یعنی مسند ہونا۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ۔ ہاں، اب یہاں فعل کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ فعل کا نام فعل کیوں رکھا جاتا ہے۔ تو آپ یہاں دھیان دیں کہ فعل کی جو تعریف آپ نے پڑھی کہ وہ معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے مقترن ہو۔ تو فعل میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ معنی کام کا ہوتا ہے، یعنی ہر فعل کام پر دلالت کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے صیغہ سے اور اس کے وزن سے ہمیں زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے، زمانہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو فعل کا معنی ہوتا ہے کرنا، وہ کرنا یعنی کہ کام۔ تو فعل کا معنی کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو فعل اصطلاحی ہے اس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے اور زمانہ ساتھ میں سمجھ میں آتا ہے، اس میں اصل جو ہے وہ اس کا معنی ہی ہے جو معنی مصدری ہوتا ہے، جو مصدر ہوتا ہے، کام پر دلالت کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ کام، مصدر۔ تو کہتے ہیں وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ، اور اس کا نام فعل رکھا جاتا ہے اس کی اصل کے نام سے، اور اس کی اصل ہے کیا؟ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور وہ مصدر ہے، لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً، اس لیے کہ مصدر ہی حقیقت میں فاعل کا فعل ہے۔ فاعل جس کو انجام دیتا، فاعل جو کام کرتا ہے وہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہی ہوا کرتا ہے۔
قرأ اس نے پڑھا، تو اس نے کون سا کام انجام دیا؟ پڑھنے کا۔ اس نے مارا، کون سا کام انجام دیا؟ مارنے کا۔ تو مصدر جو ہے وہی حقیقت میں فاعل کا فعل ہے، تو اسی اصل کے ذریعے اس کا نام فعل رکھ دیا گیا۔ تو گویا کہ یہ تسمیت الکل باسم الجز کے قبیل سے ہے، چونکہ فعل کے اندر جہاں کام کرنے کا معنی پایا جاتا ہے وہیں ساتھ ساتھ زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان دونوں میں اصل جو ہے وہ کام ہے یعنی مصدر ہے، اور اسی سے اس کا نام رکھا گیا فعل، تو یہ تسمیت الکل باسم الجز کے قبیل سے ہوا۔ بہرحال یہ فعل کی وجہ تسمیہ ہو گئی، اور یہاں تک فعل کا بیان مکمل ہوا۔ آگے حرف کی تعریف اور اس کی علامت وغیرہ کا بیان آ رہا ہے، یہاں تک آپ حضرات اچھی طرح یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔